الرحیم۔ غیر مقلدین کا نو مولود ہونا، اس کے بعد انگریز کا وفادار ہونا، مرزائیت کے بارے میں نرم رویہ رکھنے والے ہونا، اور مقلدین اہل سنت والجماعت کے خلاف ان کا تشدد، اس پر آپ کے سامنے حوالہ جات آ چکے ہیں چند ایک۔ اب غیر مقلدین کے چند ایک فتاوی۔ نمبر 1، جو شیخین کو گالیاں دے کافر نہیں ہوتا۔ من سب الشیخین او سب سیدنا علی، جس نے شیخین کو یا حضرت علی کو گالی دی، فتقبل توبتہ، اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ ولا یکفر، وہ کافر نہیں ہوگا۔ نزل الابرار صفحہ 318، جلد نمبر 2۔ اب یہ نزل الابرار ان کی کتاب ہے، اس کا پورا نام ہے نزل الابرار من فقہ النبی المختار۔ نزل الابرار من فقہ النبی المختار۔ یہ نزل الابرار یہ گویا کہ نبی کی فقہ ہے۔ یہ اپنی فقہ کی جو کتاب لکھتے ہیں، اپنے مسائل، اپنے عقیدے کی، اس اپنے عقیدے کی کتاب کو یہ نبی پاک کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں۔ اب یہ بھی نزل الابرار کتاب ان کی اپنی ہے، لیکن کیا من فقہ نبی المختار، یہ گویا کہ نبی پاک کی فقہ ہے۔ وہ جو نبی پاک کی فقہ ہے، اس کے اندر اب کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو گالیاں دے یا حضرت علی کو گالیاں دے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ آگے نمبر 2، بعض صحابہ فاسق تھے۔ آپ پڑھائے ہیں، تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابی جتنے بھی ہیں سارے کے سارے عادل ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی فاسق نہیں ہے، لیکن ان کے نزدیک بعض صحابہ فاسق تھے۔ چنانچہ عبارت ہے اس کی، منہ یعلم، یہی آیت لکھتا ہے جو آپ پڑھ چکے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، وہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت آیت۔ منہ یعلم ان من الصحابۃ من ہوا فاسق، صحابہ میں بعض وہ تھے جو فاسق تھے معاذ اللہ، کل ولید، جیسے ولید ابن عقبہ، وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي حَقِّ مُعَاوِیَہ وَعَمْرُ وَمُغِیرہ وَسَمُرَہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اسی طرح کہا جائے گا معاویہ کے حق میں عمر ابن العاص مراد ہیں، عمر ابن العاص، مغیرہ ابن شعبہ، سمرہ ابن جندب۔ یہ نزل الابرار صفحہ 94 جلد نمبر 3۔
اب یہ بعض صحابہ ولید بن عقبہ، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت مغیرہ، حضرت سمرہ، ان کا نام لے کے کہتا ہے کہ یہ صحابہ فاسق تھے، معاذ اللہ، جبکہ تمام اہل سنت کے ہاں کوئی صحابی فاسق نہیں ہے۔ نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر مرتد ہونے کا فتویٰ، معاذ اللہ۔ قاری عبد الرحمن پانی پتی کی کتاب ہے کشف الحجاب، یہ کشف الحجاب رسالہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ کشف الحجاب کے اندر لکھتی ہیں قاری عبد الرحمن صاحب پانی پتی، مولوی عبد الحق بنارسی غیر مقلد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے ہمارے سامنے کہا، مولوی صاحب نے ہمارے سامنے کہا کہ عائشہ حضرت علی سے لڑ کر مرتد ہوئی، اگر بے توبہ مری تو کافر مری، اور صحابہ کو 5 حدیثیں یاد تھیں، ہم کو سب کی حدیثیں یاد ہیں، ہمارا علم صحابہ سے ہمارا علم بڑا ہے، صحابہ کو علم کم تھا۔ کشف الحجاب صفحہ 21، معاذ اللہ۔ اب حضرت علی کے ساتھ چونکہ حضرت عائشہ جنگ جمل میں شریک ہوئی ہیں، تو یہ جنگ جمل کی وجہ سے وہ کہتا ہے وہ مرتد ہو گئی، معاذ اللہ۔ پھر اگر توبہ کر کے مری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر توبہ کے بغیر مری ہے تو کافر ہو کر مری ہے، معاذ اللہ۔ ایک اجتہادی سا مسئلہ، اجتہادی غلطی، اس اجتہادی مسئلے میں اب فتویٰ یہاں تک جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ کو معاذ اللہ مرتد کہا جا رہا ہے۔ اور یہ اگلی بات یہ صحابہ پر تنقید کی ہے۔ ویسے اب یہ اس سے ہٹ کر یعنی اللہ یہ نمبر اگر بنا لیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ یہ صحابہ کی توہین کی گویا کے بات ہے کہ صحابہ کو تو 5 حدیثیں یاد تھی اور ہم کو سب صحابہ کی حدیثیں یاد ہیں، صحابہ سے ہمارا علم بڑا ہے تو صحابہ کا علم تھوڑا تھا، معاذ اللہ۔ یہ کشف الحجاب صفحہ 21، یہ نمبر 3 آپ کے پاس آیا۔ آگے نمبر 4، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اور رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ آئیے عبارت ہے ان کی، ایک سچے مسلمان کا جس میں ایک ذرہ برابر بھی پیغمبر صاحب کی محبت ہو، دل یہ گوارا نہ کرے گا کہ معاویہ کی تعریف اور توصیف کرے۔ البتہ ہم اہل سنت کا یہ طریق ہے کہ صحابہ سے سکوت کرتے ہیں، اس لیے معاویہ سے بھی سکوت کرنا ہمارا مذہب ہے، اور یہی اسلم اور قرین احتیاط ہے، مگر ان کی نسبت کلمات تعظیم مثل حضرت و رضی اللہ کہنا سخت دلیری اور بے باکی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ حیات وحید الزمان صفحہ 109 بحوالہ لغات الحدیث، اصل یہ عبارت ہے لغات الحدیث کی۔ اب اس عبارت کو ذرا دیکھو، ایک سچا مسلمان کہتا ہے وہ کبھی یہ گوارا بھی نہیں کرتا کہ معاویہ کی تعریف کرے۔ لو جی، سچا مسلمان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر نہیں سکتا۔ اب دیکھو طریقے کے ساتھ فتوے دیکھو، گویا کہ جو تعریف کرتا ہے وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ جملوں پر، سچا مسلمان تو تعریف گوارا ہی نہیں کرتا۔ تعریف سمجھو تعریف کرنا الگ ہے، تعریف کو گوارا کرنا الگ ہے۔ سچا مسلمان تو تعریف کرتا بھی نہیں تے تعریف کو گوارا بھی نہیں کرتا، اور جو تعریف کرے
وہ سچا مسلمان نہیں. جو تعریف کو گوارا کرے وہ بھی سچا مسلمان نہیں. دیکھو فتویٰ کیسا لگ رہا ہے. جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کوئی اور کر رہا ہو اور یہ سن لے, گوارا کر لے, یہ گوارا کرنے والا بھی گویا کہ سچا مسلمان نہیں ہے, اور جو تعریف کرنے والا ہو وہ تو بطریقے اولا سچا مسلمان نہیں ہوگا. یہ آگے ذرا دیکھو پھر کہتے ہیں ہم البتہ ہم اہل سنت کا یہ طریق ہے. بلے بلے ہم اہل سنت آ گیا, چنگے اہل سنت ہو بھائی. جو حضرت معاویہ کے بارے میں یہ کہے کہ حضرت معاویہ کی تعریف کرنی ہی نہیں چاہیے, ان کی تعریف کو گوارا بھی نہ کرے, اب وہ کہے جی ہم سچے, ہم اہل سنت ہیں. کہتا ہے ہم اہل سنت کا طریق ہے کہ صحابہ سے سکوت کرتے ہیں, اس لیے معاویہ سے بھی سکوت کرنا ہمارا مذہب ہے, اور یہی اسلم اور کرین احتیاط ہے. یہ ابھی سکوت کر رہی ہیں, یہ ابھی سکوت ہے. اگر بولتے تو پتہ نہیں پھر کیا کہتے. سکوت کا یہ عالم ہے کہ تعریف بھی سچا مسلمان حضرت معاویہ کی تعریف کرتا بھی نہیں, تعریف کرنے کو گوارا کر سکتا بھی نہیں. یہ ابھی سکوت ہے, اور سمجھے یہ ابھی تک کیا ہے, سکوت ہے. اگر سکوت ٹوٹ جائے اور یہ ناطق بن جائے, حیوان ناطق, تو پھر پتہ نہیں یہ ناطق بن کے کیا کریں گے. اچھا جی آگے کہتا ہے مگر ان کی نسبت کلمات تعظیم لو. حضرت رضی اللہ, یہ تعظیم کا کلمہ تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے. لو جی حضرت معاویہ کی گویا کہ تعظیم تو اجازت ہی نہیں. تعظیم کرو, تعظیم کے لیے کہو حضرت, یہ بھی غلط. تعظیم کے لیے کہو رضی اللہ, یہ بھی غلط. یہ سخت دلیری بے باکی. بلے جو حضرت, ابھی فتویٰ نہیں لگا رہے, یہ جو حضرت کہے وہ بے باک ہے, وہ سخت دلیر ہے. جو رضی اللہ کہے وہ بے باک ہے, وہ سخت دلیر ہے. آگے اللہ محفوظ رکھے, دعا بھی آگے کر رہا ہے کہ یہ تعظیم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نہ دے, تعظیم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نہ دے. اب کہتے ہیں ہم اہل السنت, یہاں اہل حدیث کا لفظ چھوڑ دیا. بھائی جو اپنا تمہارا نام ہے وہ کہو, خواہ سنیوں کو کیوں بدنام کرتے ہو. وحید یہ حیات وحید الزمان, یہ حیات وحید الزمان میرے پاس موجود ہے, اس کا صفحہ 109 ہے. یہ اصل حوالہ ہے لغات الحدیث کا. یہ نواب صدیق نواب وحید الزمان جس کے یہ ترجمے دے کے لوگوں کو غیر مقلد بناتی ہیں. بخاری کا ترجمہ, مسلم کا ترجمہ, ابو داؤد کا ترجمہ, یہ سارے ترجمے ہیں وحید الزمان کے. اس وحید الزمان کے ترجمے کے ذریعے سے اس نے بڑا لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے. وہ وحید الزمان جو ترجمہ لکھنے والا ہے اسی نے لغات الحدیث یہ ترجمے کی کتاب لکھی ہے. یہ اصل حوالہ ہے لغات الحدیث کا. اب لغات الحدیث سے انہوں نے نکال دیا ہے. جب سے ہمارے بزرگوں نے یہ اعتراض کیا تو اب خیانت دیکھو. اب لغات الحدیث وہی میرے پاس موجود ہے. اب لغات الحدیث کے اندر, اب لغات الحدیث میں عین زے مادہ جہاں آتا ہے, اب عین زے مادہ کے اندر یہ الفاظ موجود تھے, لیکن لغات الحدیث انہوں نے شائع کی اور شائع کر کے یہ لفظ نکال دیے. بھئی اگر تم اب نکالو تو کیا فائدہ, یہ تو خیانت ہے نا. جو وحید الزمان تھا وہ تو اسی عقیدے پر مر گیا. جو وحید الزمان تمہارا اہل حدیث مولوی تھا وہ تو اسی عقیدے پر مر گیا. اب اگر تم اس کی کتاب میں سے کوئی چیز نکال دو گے تو تم خیانت کرو گے. اس لیے لغات الحدیث اصل حوالہ ہے لغات الحدیث کا. لیکن آپ اگر لغات الحدیث کا حوالہ دیں گے تو وہ کہیں گے لاؤ جی نکال کے دو, تو لغات الحدیث کے اندر آج کل نہیں ملتا. اس لیے یہ ساتھ حوالہ دوسرا دیا گیا ہے حیات وحید الزمان. حیات وحید الزمان, یہ وحید الزمان کی سمان حیات اس نے لکھی ہے. وحید الزمان کی کیا لکھی ہے؟ سمان حیات. اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ لغات الحدیث میں نواب وحید الزمان صاحب نے یہ لکھا تھا.
اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ اب حیات وحید الزمان میں ہے، اب ہم اعتراض مثلا حیات وحید الزمان کے ذریعے سے کریں گے، اب یہ کچھ مدت کے بعد غیر مقلدوں نے حیات وحید الزمان شائع کرنی ہے، یہ شائع کریں گے پھر وہاں سے نکال دیں گے، پھر وہاں سے نکال دیں گے، پھر جو ان کی پرانی کتابیں، جس طرح رسائل اہل حدیث کو، رسائل اہل حدیث کتابیں ان کی شائع ہم نے کی ہے، ہمارے ساتھیوں نے ان کو شائع کیا، پھر یہ حیات وحید الزمان کو بھی گویا کہ ہمیں شائع کرنا پڑے گا، جو ان کی اصل چوری ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے۔ اب لغات الحدیث میں تو یہ چوری کر چکے ہیں، خیانت کر چکے ہیں، البتہ حیات وحید الزمان کے اندر یہ عبارت موجود ہے، اور یہ حیات وحید الزمان یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اچھا جی آگے آئیے، یہ آپ کے سامنے حوالے آ گئے 4۔ آگے نمبر 5، نمبر 5، فَإِنَّ كَثِيرًا مِّن مُتَأَخِّرِي عُلَمَاءِ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ كَانُوا أَفْضَلَ مِنْ عَوَامِ الصِّحَابَةِ۔ آگے ڈیش ہے، پھر امامنا مہدی یکون افضل من ابی بکر و عمر، معاذ اللہ، ہدیۃ المہدی صفحہ 90 جلد نمبر 1۔ اب ذرا اس عبارت کو دیکھو، کہتا ہے کثیرم من متاخری علماء حاضر الامہ، اس امت کے متاخرین علماء، اس امت کے متاخرین علماء کثیرن بہت سارے ایسے ہیں جو افضل ہیں عوام صحابہ سے، معاذ اللہ۔ سمجھو اس امت کے بہت سارے علماء بھی متاخرین سے، یہ بھی اندر سے سمجھتے ہیں کہ پہلے علماء میں تو اہل حدیث تھا کوئی نہیں، اہل حدیث تو آئے اب متاخرین انگریز کے دور میں۔ اب یہ دراصل اپنے مولویوں کو کہتا ہے، ہمارے جو اہل حدیث مولوی ہیں نا، یہ اہل حدیث مولوی صحابہ سے بھی افضل ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ متاخرین علماء اس امت کے متاخرین علماء بہت سارے ایسے ہیں جو افضل، وہ جو کیا ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، کس سے؟ عام صحابہ سے۔ اب یہاں پر بھی یہ عبارت اصل میں الگ ہونی چاہیے، یہ نمبر الگ اور امام مہدی والی بات الگ، بہرحال آپ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ آگے دوسری یہ عبارت آگے ہے، وہ امامنا مہدی، جو امام مہدی ہوں گے، کہتا ہے یکون افضل من ابی بکر و عمرہ، امام مہدی افضل ہوں گے شیخین حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان دو سے بھی افضل۔ لو جی، اب حضرت ابو بکر حضرت عمر تو پوری امت میں سب سے افضل ہیں، ان کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اہل حدیثوں کا عقیدہ کہ امام مہدی حضرت ابو بکر سے بھی حضرت عمر سے بھی افضل ہوں گے۔ آگے آئیے، یہ آپ کے سامنے ان کی عبارتیں 5 عبارتیں آئیں۔ آئیے سیدنا علی کے بارے میں، اب ان کا مولوی گزرا ہے فیض عالم صدیقی جہلم کا، اب فوت ہو گیا ہے، اس کی کتاب ہے خلافت راشدہ، وہ حضرت علی کی خلافت پر تبصرہ کرتا ہے، تو کہتا ہے سیدنا علی کی نام نہاد خلافت، سمجھو گویا کہ سیدنا علی کی خلافت حقیقت میں یہ خلافت نہیں تھی، نام نہاد خلافت۔ آگے خلافت راشدہ میں شمار کرنا صریحاً دینی بددیانتی، خلافت راشدہ میں شمار کرنا صریحاً دینی بددیانتی، یعنی جو حضرت علی کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کرتا ہے وہ بددیانت ہے۔
حضرت علی کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کرنا یہ بددیانتی ہے، یہ بددیانت آدمی کا کام ہے۔ آگے نام نہاد خلافت کو خلافت حق کا ثابت کرنے کے لیے دنیائے سبائیت سے درآمد کردہ مواد، کہتا ہے علی کی خلافت نام نہاد خلافت ہے، اس کو خلافت حق کا برحق خلافت ثابت کرنے کے لیے مواد کہاں سے لانا پڑے گا؟ دنیائے سبائیت، شیعوں سے، سبائیوں سے درآمد کردہ مواد کہاں سے لایا جائے گا؟ سبائیوں سے۔ یعنی اہل سنت کی کتابوں میں تو گویا کہ علی کی خلافت کو برحق ثابت کرنے کے لیے کوئی مواد ہے ہی نہیں۔ علی کی خلافت گویا کہ اہل سنت کے نزدیک نام نہاد خلافت ہے، درآمد کردہ مواد۔ یہ آگے پھر یہاں ڈیش ہے تھوڑی سی، آگے کہتا ہے حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور سمجھے یہ جتنی باتیں ہیں علی کو خلیفہ راشد ثابت کرنے کے لیے، ان کی خلافت کو خلافت راشدہ ثابت کرنے کے لیے، یہ بالکل کہ غلط ہے۔ علی کوئی خلیفہ راشد نہیں تھا، اس کی خلافت کوئی خلافت راشدہ نہیں تھی۔ یہ خلافت راشدہ صفحہ 55 اور صفحہ 56۔ جس طرح محمود احمد عباسی، اس کا نظریہ حضرت علی کے خلاف ہے، اور وہ بھی صاف کہتا ہے کہ علی خلیفہ راشد نہیں تھا۔ اس کے گروپ کے جو چند دلیر مولوی ہیں وہ بھی کہا کرتے ہیں، عزیر احمد صدیقی وغیرہ، عظیم الصدین صدیقی، یہ یزید کی تعریفیں کرنے والے، وہ حضرت معاویہ کو خلیفہ راشد بناتے ہیں، یزید کو خلیفہ راشد بناتے ہیں، لیکن علی کو خلیفہ راشد نہیں مانتے۔ یہ ہمارے بعض دوست بھی اس قسم کے غلط خیالات کا شکار ہیں۔ ان کا بھی اصل میں عقیدہ ہے کہ علی خلیفہ راشد نہیں ہے، لیکن عوام سے ڈر کے تقیہ کرتے ہیں۔ یہ البتہ یہ جو فیض عالم صدیقی اہل حدیثوں کا مولوی تھا، اس نے تقیہ نہیں کیا، اس نے اندر کی بات صاف کہہ دی کہ علی خلیفہ راشد ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے حضرت علی پہ بڑی لمبی بات کی ہے، حضرت علی کے خلاف خوب جو زہر اگل سکتا تھا اس نے زہر اگلا ہے۔ اچھا جی، اب یہ آپ کے سامنے نمبر 6 آیا، آگے نمبر 7، یہ بھی حضرت علی کے بارے میں ہے۔ حضرت علی کے بارے میں لکھتا ہے، حضرت علی امت کا خلیفہ، حضرت علی امت کا خلیفہ کہ نہیں ہے، امت کا خلیفہ نہیں ہے۔ آگے ڈیش ڈال کے سبائیت کا منتخب خلیفہ، وہ سبائیوں کا خلیفہ ہے، سبائیوں کا خلیفہ۔ آگے ان کی خلافت عذاب خداوندی تھی، یہ صدیقہ کائنات صفحہ 228۔ اب یہ بھی صدیقہ کائنات فیض عالم صدیقی اہل حدیث عالم کی کتاب ہے۔ اب اس میں وہ کہتا ہے حضرت علی امت کے خلیفے نہیں ہیں، سبائیوں کے خلیفے ہیں۔ سمجھو طریقے کے ساتھ فتویٰ پہ لگا رہا ہے، علی کو خلیفہ شیعہ سبائی مانتے ہیں، صرف علی کو جو خلیفہ مانے وہ سبائی ہے، وہ شیعہ ہے۔ ان کی خلافت اللہ کا عذاب تھی معاذ اللہ۔ یہ صدیقہ کائنات، یہ صدیقہ کائنات میں اس نے بخاری کا رگڑا نکالا ہے، امام بخاری کا، امام مسلم کا، جس طرح بالکل منکرین حدیث کا نظریہ ہوتا ہے۔ چونکہ بخاری مسلم میں ایسی روایات ہیں جو یزید پر منطبق ہوتی ہیں، اس لیے یہ یزیدی ٹولہ عام طور پہ پھر بخاری کے خلاف لکھتا ہے کہ بخاری کوئی صحیح کتاب نہیں ہے۔ اب اس کتاب کے اندر اس نے بخاری کے خلاف بڑا زہر اگلا ہے صدیقہ کائنات میں۔
اور وہ لکھتا ہے کہ یہ بخاری بھی حدیثیں گھڑنے کا پورا ایجنٹ بنا ہوا تھا، انہوں نے مل کر حدیثیں گھڑنے کی گویا کہ فیکٹری بنائی ہوئی تھی، حدیثیں یہ گھڑا کرتے تھے یہ لوگ۔ یہ جو واقعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ افک والا، وہ کہتا ہے یہ واقعہ بھی بخاری کے اندر آ رہا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، کوئی واقعہ شاقیہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ پر جو بہتان لگنے والا واقعہ ہے، یہ واقعہ بخاری میں آ رہا ہے، یہ کہتا ہے بخاری نے یا جس کسی حدیث والے نے لکھا ہے غلط لکھا ہے، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، حالانکہ یہ واقعہ تو قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ اب پتہ نہیں قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اچھا جی، آگے یہ آپ کے سامنے 7 عبارتیں آ گئی، ان کی آگے 8ویں عبارت ہے۔ اچھا جی، نمبر 8، حضرت حسن و حسین کو صحابہ میں شمار کرنا سبائیت کی ترجمانی ہے۔ حضرت حسن کو حضرت حسین کو کہنا کہ یہ صحابی ہیں، یہ بھی سبائیت کی ترجمانی ہے۔ یہ سیدنا حسن ابن علی، یہ اس کی کتاب ہے صفحہ 23۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کہنا، کہتا ہے یہ سبائیت کی ترجمانی ہے، یعنی یہ جو کہتا ہے وہ سبائی ہے، شیعہ ہے۔ اب پوری امت گویا کہ شیعہ ہے۔ آگے آئیے، نمبر 9، ابو ذر غفاری کمیونسٹ تھا، ابن سبا یہودی سے متاثر تھا، خلافت راشدہ صفحہ 143۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اب یہ کمیونزم، سوشلزم دین اسلام کے خلاف دین ہے۔ علماء کے نزدیک جو اسلام کو چھوڑ کے کمیونزم کو اختیار کرے وہ کافر ہے، کمیونسٹ گویا کہ کافر ہے۔ اب یہ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں کہتا ہے وہ کمیونسٹ تھا، یعنی گویا کہ کافر تھا۔ ابن سبا یہودی جو ہے، ابن سبا یہودی سے متاثر تھا۔ ابن سبا یہودی جو کام کرتا تھا تو اس میں ابو ذر غفاری بھی اس سے متاثر تھا معاذ اللہ۔ یہ خلافت راشدہ صفحہ 143۔ اب یہ آپ کے سامنے 9 حوالے آئے ہیں۔ آگے نمبر 10، قاضی شوکانی غیر مقلد، اس کی کتاب ہے نیل الاوتار۔ نیل الاوتار میں اس کی عبارت ہے، فی امارت زیاد و ابنہ طول مدت ولایت معاویہ و ابنہ لعنہم اللہ و ظفر زیاد و ابنہ وظفر زیاد و ابنہ یزید لعنہم اللہ۔ نیل الاوتار صفحہ 159 جلد نمبر 7، صفحہ 159 جلد نمبر 7 یا صفحہ 176 جلد نمبر 7۔ اب یہاں پر زیاد اور زیاد کا بیٹا یعنی عبید اللہ ابن زیاد، فی امارت زیاد و ابن ہی، ایک زیاد کا ذکر ہو گیا، دوسرا اس کا بیٹا کون ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ یہ زیاد اور عبید اللہ ابن زیاد۔ آگے ولایت معاویہ و ابن ہی، حضرت معاویہ اور اس کا بیٹا یعنی یزید۔ اب یہ 4 نام آ گئے، چاروں کے بارے میں کہتا ہے لعنہم اللہ۔ وہ سمجھے؟ اب یہ زیاد کو بھی، زیاد کا بیٹا عبید اللہ کو بھی، حضرت معاویہ کو بھی، معاویہ کا بیٹا یزید اس کو بھی، چاروں کے بارے میں لعنہم اللہ۔ ہمیں باقیوں سے مطلب کوئی نہیں ہے،
ہمیں مطلب ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت معاویہ کا درمیان میں نام آیا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے لعنہم اللہ، وہ سمجھے، لعنہم اللہ۔ اب باقیوں کے لیے تو کوئی لعنت کہے وہ بات الگ ہے، اگرچہ وہ مرجو قول ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں کوئی بھی، لیکن چلو بعض سنیوں نے وہ لکھا۔ لیکن حضرت معاویہ کے لیے یہ کہنا کہ لعنہم اللہ، ان کو بھی لعنت کے تحت لانا، یہ کوئی سنی کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یا کوئی صحابی بھی ہو، اس صحابی کے لیے رضی اللہ کہا جاتا ہے، لعنت اللہ کہنے والا سنی نہیں ہے، وہ سمجھے، لعنت اللہ کہنے والا سنی نہیں ہے، گمراہ ہے، اعلیٰ درجے کا گمراہ ہے۔ اچھا جی، آگے ظفر زیاد و ابنہ یزید، پھر آگے لعنہم اللہ۔ اچھا جی، آئیے یہ آپ کے سامنے آیا نمبر 10۔ نمبر 11، یہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کی اور عبارتیں بھی ہیں کافی ساری، لیکن مقصد صرف تھوڑا سا تعارف کرانا ہے۔ اب ساری عبارتیں تو اکٹھی کی جائیں تو مسئلہ بڑا لمبا بنتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس چند عبارتیں وہ ہیں، آج کل ہمارے بعض دوست تو یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مقلدین عقیدے کے اندر بڑے مضبوط ہوتے ہیں، بڑے پکے ان کے عقیدے ہوتے ہیں، اس لیے یہ اگلی عبارتیں لکھی گئی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی عقیدے کے اندر یہ مضبوط نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کی خوش فہمی ہے کہ آپ ان کو عقیدے میں پکا سمجھتے ہیں۔ آئیے دیکھو، اب نواب صدیق حسن خان لکھتی ہیں کیا؟ جملہ اموات از مومنین و کفار در حصول علم و شعور و ادراک و سماع و عرض اعمال و رد جواب بر زائر برابر اند تخصیص با انبیاء و صلحاء نیست۔ دلیل و طالب صفحہ 840۔ جملہ اموات، تمام مردے، خواہ مومن ہوں تے خواہ کافر، از مومنین و کفار، سارے مردے خواہ مومن ہوں تے خواہ کافر، در حصول علم، ان کو علم بھی حاصل ہوتا ہے، شعور بھی ہوتا ہے، ادراک بھی ہوتا ہے، سماع بھی ہوتا ہے، سنتے بھی ہیں، عرض اعمال، زندوں کے اعمال ان مردوں پر پیش ہوتی ہیں، ورد جواب بر زائر، زیارت کرنے والے کے سلام کا جواب دیتی ہیں۔ ان تمام چیزوں میں سارے مردے، مومن بھی تے کافر بھی، سارے ان چیزوں میں ان سب مردوں کو علم بھی، شعور بھی، ادراک بھی، سننا بھی، اعمال کا پیش ہونا بھی، سلام کا جواب دینا بھی، اس چیز کے اندر سارے مردے برابر ہیں، سارے مردے برابر ہیں۔ تخصیص با انبیاء و صلحاء نیست، اس میں انبیاء اور صالحین کی کوئی تخصیص نہیں ہے، نبی بھی سنتے ہیں، صالحین بھی سنتے ہیں اور کافر بھی سنتے ہیں، اور سمجھے، سارے مردے سنتے ہیں، جانتے ہیں، سب ان کو پتہ ہوتا ہے۔ دلیل و طالب صفحہ 840، اور سمجھے، ابو جہل سنتا ہے، نبی پاک سنتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی پاک کے سننے میں ابو جہل کے سننے میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہیں، اور سمجھے کتنا خطرناک ہے جملہ بظاہر۔ کافر کا سننا، نبی پاک کا سننا، یہ کیا ہے؟ بالکل برابر ہے۔ اعمال کا پیش ہونا، ان تمام چیزوں میں برابر ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ نواب صدیق حسن خان، ان کی کتاب ہے یہ دلیل و طالب، یہ نمبر 11 آپ کے پاس آیا۔ آگے نمبر 12، یہ علامہ وحید الزمان اب لکھتے ہیں، ان کی عبارت سنو۔ معلوم ہوا کہ مردے اپنی قبروں میں ہمارا سلام و کلام سنتے ہیں، لیکن وہ ہم کو اپنا جواب
نہیں سنا سکتے۔ اہل حدیث کا قاطبتاً یہی قول ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ اور معتزلہ نے سماع موتا کا انکار کیا ہے۔ ان کے انکار سے کیا ہوتا ہے، اور تعجب ہے ان اہل حدیث پر جو لوگوں کو تو ابو حنیفہ کی تقلید سے منع کرتے ہیں اور خود جب چاہتے ہیں ابو حنیفہ کے مقلد بن جاتے ہیں۔ لغات الحدیث صفحہ 150 جلد نمبر 3 مادہ سین لام۔ سین لام میں سلام کی بات چھڑی ہے اس نے، سین لام میں سلام کی روایتیں چڑھی ہیں اور وہاں یہ لکھتا ہے۔ اب یہ عبارت آپ کے سامنے ہے۔ اب وہ سارے مردوں کے سننے کا قائل ہے، کہتا ہے سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن اپنا جواب سنا نہیں سکتے۔ جواب دیتے ہیں لیکن جواب سنا نہیں سکتے، زور لگاتے ہیں بیچارے، زور لگاتے ہیں بڑا، لیکن جواب سنا نہیں سکتے۔ اور کہتا ہے اہل حدیث کا قاطبتاً، قاطبتاً کا معنی ہے اجماعاً، سب اہل حدیثوں کا، یعنی یہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ بعض قائل ہوں تو بعض قائل نہ ہوں، سب اہل حدیثوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ کہتا ہے صرف امام ابو حنیفہ اور معتزلہ سماع موتا کے منکر ہیں، ان کے انکار سے کیا ہوتا ہے، اور کہتا ہے تعجب ان اہل حدیثوں پر ہے۔ سمجھو، کہتا ہے بعض اہل حدیث گویا کہ ان کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارا مذہب تو ہے کہ مردے سنتے ہیں، ان اہل حدیثوں کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ بھی امام ابو حنیفہ کے مقلد بن جاتے ہیں، اور مقلد بن کے وہ بھی کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ وہ سمجھے، مردے نہیں سنتے، یہ تو مقلدین کا مذہب ہے، امام ابو حنیفہ کے مقلدوں کا مذہب ہے، ہمارا مذہب نہیں ہے۔ وہ سمجھے، بعض اہل حدیث ان کو گویا کہ اپنے اہل حدیث مذہب کا پتہ نہیں ہوتا، اہل حدیث مذہب کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، ورنہ جتنے ہمارے اہل حدیث ہیں ہم تمام کا مذہب یہی ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ یہ لغات الحدیث صفحہ 150 جلد نمبر 3 آگے مادہ لکھو، مادہ سین لام۔ سین لام میں وہ روایتیں جن روایتوں میں سلام کا لفظ آتا ہے، سلام والی روایت پر یہ بحث کر رہا ہے۔ آگے آئیے نمبر 13۔ یہ عبارت آپ کے پاس جو لکھی ہوئی ہے یہ لکھی رہے، ایک عبارت اور میں وحید الزمان کی پڑھ دیتا ہوں، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے عبارت سن لو۔ اس عبارت میں کوئی ایک آدھ لفظ مفید ہے، وہ تھوڑا سا میں سمجھا دوں گا۔ اسی طرح لغات الحدیث میں ایک اور عبارت ہے علامہ وحید الزمان کی، وہ لکھتی ہیں اہل حدیث کے پیشوا حافظ ابن قیم نے صراحتاً سماع موتا کو ثابت کیا ہے۔ اہل حدیث کے پیشوا، اہل حدیث کے پیشوا حافظ ابن قیم نے صراحتاً سماع موتا کو ثابت کیا ہے، اور بے شمار حدیثوں سے جن کو امام سیوطی نے شرح الصدور میں ذکر کیا ہے مردوں کو سماع ثابت ہوتا ہے، اور سلف کا اس پر اجماع ہے۔ لو، سلف کا اس پر اجماع ہے، صرف حضرت عائشہ سے اس کا انکار منقول ہے اور ان کا قول شاذ ہے۔ لو، یہ لغات الحدیث، اس کا صفحہ 163 ہے، صفحہ 163 جلد نمبر 3 مادہ ہے سین میم۔ سین میم کے مادہ میں یہ عبارت ہے اس کی۔ اب اس عبارت میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا کہتا ہے، اہل حدیث کے پیشوا، کون ہے ان کا پیشوا؟ ابن قیم۔ یہ لوگوں کے سامنے کہا کرتے ہیں جی ہمارا تو پیشوا محمد الرسول اللہ ہے، لیکن آؤ جو ان کے بڑے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے جن کو پتہ کوئی نہیں، ان کی کیا بات کا اعتبار ہے؟
بات ہے جو اصل بڑے اہل حدیث ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ بڑے اہل حدیث کہتی ہیں ہمارا پیشوا کون ہے؟ ابن قیم. اور سمجھے پیشوا کون ہے؟ ابن قیم. وہ کہتا ہے. پھر اس میں حضرت عائشہ کا قول وہ کہہ رہا ہے شاذ ہے، سب صحابہ کا گویا کہ اجماع ہے. نرا جھوٹ ہی جھوٹ. پڑھائے ہو حنفی، شافی، مالکی سب تقریباً قائل ہیں عدم سماع کے، ائمہ قائل، صحابہ سب. بدر میں تمام صحابہ بول اٹھے تھے رسول پاک پر، تو ان تمام صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے. اچھا جی، یہ عبارت ویسے میں نے سنا دی ہے. آگے آئیے عبارت نمبر 13. غیر اللہ سے استعانت کرنا اور ان سے مدد چاہنا جائز ہے، شرک نہیں. ہدیۃ المہدی صفحہ 19 جلد نمبر 1. لو غیر اللہ سے انسان مدد مانگے، کہتا ہے یہ جائز ہے، شرک نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ایاک نستعین غیر اللہ سے مدد مانگے شرک نہیں ہے کہ جائز ہے. لو جی، یہ مذہب اہل حدیث. غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، یہ شرک نہیں ہے، جائز ہے. غیر اللہ کو پکارا جائے. اور سارا قرآن پاک سنتے آ رہے ہو، قرآن پاک ہر صورت کے اندر یہی بار بار زور ہے کہ اللہ ہی کو پکارو، کسی اور سے مدد مت مانگو، اللہ ہی کو پکارو. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. لیکن اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں جی، غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے، شرک نہیں ہے. آگے آئیے نمبر 14. یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث ندا کرنے والے پر مشرک کا حکم نہیں لگا سکتے. مشرک کا حکم نہیں لگا سکتے. ہدیۃ المہدی صفحہ 24. کوئی آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا غوث، کہتا ہے ایسے اس طرح غیر اللہ کو کوئی پکارتا رہے اس کو مشرک نہیں کہنا چاہیے. غیر اللہ کو پکارتا رہے اس کو مشرک نہیں کہنا چاہیے. اور سمجھو یہ ہے مذہب اہل حدیث. آگے آئیے نمبر 15. اعادہ روح برحق نزول الابرار صفحہ 6 جلد نمبر 1. قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے. پڑھا ہو قرآن بھی کہتا ہے کہ روح واپس نہیں آتی. شیعہ کے راوی کی روایت ہے قرآن کے مقابل، شیعہ راوی کی روایت ہے قرآن کے مقابل کہ روح واپس آ جاتی ہے. پر ان کا عقیدہ کہ روح واپس آ جاتی ہے جی، یہ اگلی عبارتیں ایسی عبارتیں ہیں جو پڑھنے کی نہیں ہیں، بس ان کو رہنے دیجئے. آگے چلو ذرا آگے جاؤ. مندرجہ ذیل امور پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں بھی چند عبارتیں میں پڑھوں گا، ساری عبارتیں پڑھنے کی نہیں ہیں. یہ مندرجہ ذیل امور پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اب اس سے پہلے 37 عبارتیں ہو چکی ہیں ان کی. کیا ابن تیمیہ غیر مقلد تھے؟ ابن تیمیہ مقلد تھے جی. وحید الزمان صدیقی نہیں ہے بھائی. علامہ وحید الزمان یہ اور ہے، یہ ہندوستان میں گزرا ہے اہل حدیثوں کا بڑا. یہ وحید الزمان صدیقی جن کا ترجمہ یہ کوئی نہیں ہے، وحید الزمان صدیقی یہ کوئی اور ہے. وہ علامہ وحید الزمان غیر مقلد. اچھا جی، یہ 37 حوالے آ چکے ہیں. آگے اس کے بعد یہ الگ شروع ہو رہا ہے، یہ نمبر ہی الگ ہیں آپ کے پاس. اب کہتے ہیں یہ جو مندرجہ ذیل چیزیں ہیں ان چیزوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ان چیزوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. کیا جی؟ پاؤں دھونا، یہ شیعوں کا طریقہ ہے نا. پاؤں
دھوتے نہیں مسح کرتے ہیں، کہتا ہے پاؤں دھونا پاؤں پر مسح کرنا، کوئی دھوئے تب بھی ٹھیک، مسح کرے تب بھی ٹھیک، اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ مردوں کو دعا میں وسیلہ بنانا، آیا اہل حدیث مذہب مردوں کو دعا میں وسیلہ بنانا، یہ بھی کوئی بنائے تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، وہ شیعہ جس طرح پڑھتے ہیں، اس پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آگے چھوڑ دو عبارت، اب کیا کیا جائے۔ اچھا جی، مروجہ فاتحہ، یہ آج کل جو بریلوی کیا کرتے ہیں فاتحہ وغیرہ، محفل میلاد وغیرہ، یہ محفل میلاد منعقد کرنا، مروجہ فاتحہ میں شریک ہونا، یہ جتنے چیزیں، ان چیزوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہدیۃ المادی صفحہ 118 جلد نمبر 1، جلد نمبر 1، یہ پہلی عبارت آئی۔ دوسری عبارت، اچھا دوسری عبارت یہ درمیان میں گزری ہے، یہ جو متا وغیرہ اور مروجہ فاتحہ۔ آگے نمبر 3 ہے، نمبر 3، منی، شراب، مردار، کتا، خنزیر، تمام جانوروں کا پیشاب، حیض و نفاس کے سوا تمام خون، جمع تمام جانوروں کا، انسانوں کا خون سب پاک ہیں۔ لو جی، مزہ تو آیا نا، کتنا سونا مذہب ہے۔ بدور الاہلہ، یہ مختلف چونکہ عبارتیں ہیں، صفحہ 15، 16، 17، 18، اور اسی طرح دلیل و طالب صفحہ 231، صفحہ صحیح کرو، صفحہ 231۔ ایک آدمی کے کپڑوں پر پورا شراب لگا ہوا ہو، منی لگی ہوئی ہو، پاک ہے جی، بے شک نماز پڑھے۔ کتا ہے پاک ہے، خنزیر ہے پاک ہے، سارے جانوروں کا پیشاب پاک ہے، حیض نفاس کے علاوہ خون سارے پاک ہیں، انسانوں کا خون پاک ہے، یہ سب پاک ہے جی۔ مذہب جو پاک ہوا کتنا سونا پاک مذہب ہے۔ بدور الاہلہ اور دلیل و طالب، یہ تیسری عبارت آئی۔ یہ پھر عبارت گڑبڑ ہے، اس عبارت کو بھی رہنے دو، پڑھنے کی نہیں ہے۔ نمبر 6 دیکھ لو، متع کا جواز قرآن کی قطعی آیت سے ثابت ہے۔ لو جی، نزول الابرار صفحہ 33 جلد نمبر 1، متع جائز ہے، قرآن کی قطعی نص ہے۔ آگے نمبر 7، کافر کا ذبیحہ حلال ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ عرف الجادی صفحہ 10، دلیل و طالب صفحہ 143۔ نمبر 8، جوتوں سمیت نماز پڑھنا مسنون ہے، یہ کنز الحقائق صفحہ 19۔ جوتوں سمیت نماز پڑھنا مسنون ہے، سنت۔ اب جتنے اہل حدیث اپنی مسجدوں میں جوتوں کو اتار کر نماز پڑھتے ہیں، یہ سارے سنت کے مخالف ہیں، کیونکہ مسنون تو اس طرح ہے۔ یہ کنز الحقائق، یہ کنز الحقائق ہماری کنز الدقائق کے مقابل لکھی گئی تھی۔ کنز الحقائق ہماری کنز الدقائق کے مقابل لکھی۔ نام اس کا بھی دیکھو، نام کیا ہے؟ کنز الحقائق من فقہ خیر الخلائق۔ کنز الحقائق من فقہ خیر الخلائق، خیر الخلائق رسول پاک کہتا ہے یہ کنز الحقائق، یہ کیا ہے؟ فقہ ہے رسول پاک کی، یہ لکھتے خود ہیں اور رسول پاک کے ذمہ لگاتے ہیں۔ یہ فقہ کس کی ہے؟ رسول پاک کی، ہماری فقہ نہیں ہے۔
یہ کنز الحقائق یہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے ان کی، آج کل یہ مل بھی رہی ہے ہمارے ساتھیوں نے لاہور سے عرف الجادی کا ہی پورا جو نام ہے عرف الجادی من فقہ ہدی الہادی، ہدی الہادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی گویا کہ فقہ ہے، عرف الجادی بھی، ہدیت المہدی بھی اور یہ کنز الحقائق بھی، یہ اکٹھی شائع ہو چکی ہیں۔ وہ جو رسائل حدیث اہل حدیث ساتھیوں نے شائع کی ہیں انہوں نے یہ کتابیں بھی شائع کی ہیں۔ اب یہ کنز الحقائق آگے جی نمبر 9، بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ نکاح کرنا جائز ہے، عرف الجادی صفحہ 111۔ یہ آگے پھر مختلف عبارتیں ہیں، یہ بس پڑھنے کی نہیں ہے، چھوڑو ان کو، آگے چلے جاؤ، آگے جاؤ آگے۔ نمبر 26 جا کے دیکھو، نمبر 26، فرعون طاہر مطہر ہو کر مرا ہے۔ لو جی اہل حدیثوں کا عقیدہ، فرعون طاہر مطہر ہو کر مرا ہے، ہدیت المادی صفحہ 81، ہدیت المادی صفحہ 81، مات فرعون طاہرن و مطہرن، طاہرن و مطہرن، طاہر اور مطہر ہو کر مرا ہے وہ، ہدیت المادی صفحہ 81۔ آگے نمبر 27، نمبر 27، سمرقند میں قحط پڑا، بارش نہ ہوتی تھی، امام بخاری کی قبر پر جا کر اس کے وسیلہ سے دعا کی، بارش ہونے لگی، 7 روز تک بارش ہوتی رہی۔ لو جی سمرقند کے اندر قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی۔ اب ایک نیک آدمی نے قاضی سے کہا کہ کیا کرنا چاہیے، بارش نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا امام بخاری کی قبر پر جا کر دعا کرو۔ کہاں پر جا کر؟ امام بخاری کی قبر پر جا کر دعا کرو۔ قاضی تمام لوگوں سمیت وہاں گیا، امام بخاری کی قبر پر جا کر وہاں روئے اور صاحب قبر کے وسیلہ سے دعا کی، امام بخاری کے وسیلہ سے جا کر دعا کی۔ وہ سمجھے یوں مزاروں پہ جا کے مزار والے کے وسیلے سے دعائیں کرنا، وہ سمجھے دعائیں کرنا اہل حدیثوں کا مذہب۔ یہ بارش پر ہوئی، یہ تحسیر الباری صفحہ 22 جلد نمبر 1۔ بارش نہیں ہوتی تھی، امام بخاری کے وسیلے سے جا کر دعا کی، امام بخاری کی قبر پر جا کر دعا کی، اللہ کو فرمایا کہ اللہ بارش دے، امام بخاری دا واسطہ تے وسیلہ ہی۔ جب امام بخاری کا واسطہ اور وسیلہ آیا بس پھر کیا تھا، پھر اللہ معاذ اللہ مغلوب ہو گیا۔ اے شفیع غالب گویا کہ اللہ معاذ اللہ گویا کہ مغلوب ہو گیا، اللہ نے بارش دے دی۔ یہ تحسیر الباری صفحہ 22۔ اب حالانکہ یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ یہ جو سمرقند میں یہ سارا قحط پڑا تے فلاں ہوا، اس واقعہ کا راوی ہے محمد ابن حسن، ابو الفتح محمد ابن حسن اس واقعہ کا راوی ہے، اور وہ راوی مجہول ہے۔ جب راوی مجہول ہے تو واقعہ ثابت نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں آگے آپ بھی کہیں جی لہذا صاحب قبر کے وسیلے سے دعا جائز ہے، اس لیے بتا رہا ہوں یہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے یہ واقعہ کیا ہے، ضعیف ہے۔ اس کا راوی بیان کرنے والا کون ہے؟ ابو الفتح محمد ابن حسن، محمد ابن حسن ابو الفتح، یہ راوی یہ مجہول ہے۔
اسماء الرجال کی کسی کتاب میں اس کو ثقہ نہیں لکھا ہوا، مجہول راوی ہے، اور مجہول راوی کی روایت صحیح نہیں ہوتی۔ اس کا حوالہ ارشاد الساری صفحہ 39 جلد 1، ارشاد الساری صفحہ 39 جلد نمبر 1۔ یہ ارشاد الساری علامہ قسطلانی کی کتاب ہے، بخاری شریف کی شرح۔ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، صحیح بخاری کی شرح ہے ارشاد الساری علامہ قسطلانی کی، اس کا صفحہ 39 جلد نمبر 1۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کا راوی یہ ابو الفتح محمد ابن حسن یہ مجہول ہے۔ اچھا جی، آگے آئیے نمبر 28، 27 کے بعد نمبر 28۔ قال السید فی بعض توالیفہ قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد ابن قیم مدد قاضی شوکان مدد۔ ہدیۃ المادی صفحہ 23 جلد نمبر 1۔ قبلہ دین مدد، او قبلہ دین آ میری مدد کر، کعبہ ایمان، کعبہ ایمان آ میری مدد کر۔ یہ کون قبلہ بھی ہے تے کعبہ بھی ہے؟ سمجھو، غیر مقلدوں کا قبلہ تے کعبہ، غیر مقلدوں کا قبلہ تے کعبہ کون؟ آگے ابن قیم مدد، ابن قیم آ مدد کر، قاضی شوکان مدد کر۔ یہ ان کے قبلہ کعبہ ہیں، ان کا قبلہ کعبہ کون؟ ابن قیم مدد کر، قاضی شوکان مدد کر۔ اب یہ کہتا ہے قال السید، سید سے مراد ہے نواب صدیق حسن خان۔ نواب صدیق حسن خان نے یہ لکھا ہے کہ یہ جائز ہے، لہذا یہ جائز ہے۔ اور سمجھو، کہتے ہیں اقوال رجال حنفی پیش کرتی ہیں، یہ نواب صدیق حسن خان کوئی خدا اور رسول ہے؟ اس کا قول پیش کرتا ہے کہ نواب صدیق حسن خان نے کہا ہے یہ جائز ہے، لہذا یہ جائز ہے۔ اب اس کے جائز ہونے پر دلیل قال السید فی بعض توالیفہ، سید یعنی نواب صدیق حسن خان نے اپنے بعض تالیفات کے اندر یہ بات کہی ہے، اور جب نواب صدیق حسن خان نے کہہ دی تو پھر تو جائز ہو گئی جی، گویا کہ یہ ان کا قرآن تے حدیث ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم اقوال رجال نہیں مانتے، اقوال رجال نہیں پیش کرتے۔ اقوال رجال میں یہ مجتہدین کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، ان کو نہیں مانتے، اپنے مولویوں کو مانتے ہیں۔ جو مولوی بھی مجتہد نہیں ہوتے، یہ بھی مجتہد نہیں، مولوی بھی مجتہد نہیں، آگے بھی اندھا پیچھے بھی اندھا۔ بات سمجھے؟ یہ اندھی تقلید ہوتی ہے۔ اندھی تقلید کیا ہے کہ آگے مجتہد بینا، مجتہد کیا ہوتا ہے؟ بینا، غیر مجتہد کیا ہوتا ہے؟ نابینا۔ اب نابینا بینا کا دامن پکڑ لے تو دونوں پار ہو جائیں گے۔ مجتہد بینا ہوتا ہے، جو مقلد ہوتا ہے غیر مجتہد ہوتا ہے وہ نابینا ہوتا ہے، دونوں پار ہو جائیں گے۔ لیکن آگے بھی غیر مجتہد، ان کا مولوی نواب صدیق حسن خان وہ بھی غیر مجتہد، پیچھے بھی غیر مجتہد، آگے بھی نابینا تے پیچھے بھی نابینا۔ یہ پچھلا اگلے کے دامن کو پکڑ کے جائے گا، اگلا بھی گڑھے میں گرے گا، پچھلا بھی گڑھے میں گرے گا۔ یہ ہوتی ہے اندھی تقلید، آگے بھی اندھا تے پیچھے بھی اندھا، یہ اندھی تقلید یہ ہوتی ہے۔ یہ اندھی تقلید غیر مقلدوں میں ہے۔ اندھی تقلید جس میں تقلید کس کی جائے؟ اندھے کی، غیر مجتہد کی۔ اب یہ نواب صدیق حسن خان نے چونکہ کہہ دیا ہے جی یہ دلیل ہے،